تو جناب، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل سے پاکستانی معیشت کے حوالے سے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ہیپننگ ہے، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کے لیے اچھی خبر یوں ہے کہ جو یہ عالمی مالیاتی فنڈ ایگزیکٹو بورڈ ہے، اس نے پاکستان کا $3 ارب قرض پروگرام منظور کر لیا ہے۔ اسٹینڈ بائی پروگرام ہے، یہ ارینجمنٹ ہے، اور آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے ساتھ جو اسٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری دی ہے، اس کے فوری بعد $1 ارب کی قسط پاکستان کو جاری ہو جائے گی، اور باقی رقم پروگرام کی مدت کے دوران مرحلہ وار دی جائے گی۔ دوسری قسط یہ، جیسے کہ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، موجودہ اسمبلی اگست میں اپنی مدت پوری کر رہی ہے، تو دوسری قسط جو تقریباً نگراں سیٹ اپ کے درمیان آئے گی جب نگراں عبوری حکومت ہوگی، اور تیسری قسط جی نئی آنے والی حکومت کے وقت کے درمیان آئے گی۔ تو اس طریقے سے باقی رقم پروگرام کی جو ہم بتا رہے ہیں مدت مرحلہ وار ہے۔ $1 ارب کی بقیہ رقم نومبر، اور تیسری جو قسط ہے وہ فروری میں دوبارہ جائزوں کے بعد شیڈول کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو طے شدہ پالیسیوں پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ یہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بھائی معاشی پالیسیاں جو ہیں اس پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ کیا اس سے مراد ہے یہ جاننے کی ہم کوشش بھی کریں گے۔ پاکستان میں معاشی اصلاحاتی پروگرام معیشت کو فوری سہارا دینے کے لیے ہے، اور پروگرام سے پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو اندرونی اور بیرونی عدم توازن کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ ناکافی ہے، اور یہ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، لیکن پاکستان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ تمام تر معاف کیجیے گا، موسم ایسا ہے اکثر و بیشتر جی، کبھی آپ زکام کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، تو بہت سارے اصلاحات ہیں جو کرنی پڑے گی۔ ڈیٹ ریفائلنگ ہے وہ کرنی پڑے گی، پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری لانی پڑے گی، اور پاکستان کو کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امپورٹ پہ بین ہے، تو جب امپورٹ پہ بین ہٹے گا تو ظاہر ہے ڈالر پھر وہاں سے بھی باہر جائیں گے، تو پھر یہ ڈالر جو ہے کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو فوری طور پر سہارا دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اچھا جی، اب ذرا آتے ہیں جو خبریں بڑی گرم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی پولیٹیکل سیناریو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی مدت کے خاتمے کا وقت اب ہوا چاہتا ہے۔ آئین کے تحت موجودہ جو اسمبلی ہے وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنا چاہے گی، تو اب بس یہ بات مہینوں کی نہیں کچھ دنوں کی رہ گئی ہے، اور یہی بات ہے جس کا اظہار کل وزیر اعظم نے کیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی وزیر اعظم کی وہ بات بھی آپ نہ بھولیے گا جس میں کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اب عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی منظوری ہو جائے۔ کیا آئی ایم ایف جو ہے، یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے، اس سے کتنی ہماری معیشت کو بوسٹ ملے گا؟ کون سی ایسی سخت شرائط ہیں جن پر ہمیں کاربند رہنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے پھر جی باقی کس کا اجرا ہوگا؟ کل میں مزمل اسلم جو کہ ماہر معیشت ہیں ان سے پوچھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے جی پاکستان میں الیکشن جب بھی ہوں، اسٹینڈ بائی پروگرام میں جی طے ہو گیا ہے کہ قسط بار یہ پیسے آنے ہیں، تو وہ پیسے آنے صرف اس کا تعلق پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اور جن کو لے کے پاکستان نے سختی سے عمل درآمد کرنا ہے، وہ تمام تر ایلیمنٹ ہوں گے جو تعین کریں گے کہ بعد میں جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو عابد سلیحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات، ان سے بات کریں گے۔ عابد سلیحی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا، یہ بڑا سب کو انتظار تھا، بالآخر یہ معاہدہ ہو گیا، اور یوں کہ اب باقاعدہ طور پہ پہلی قسط کا اجرا بھی ہو گیا ہے، یہ ہمیں سمجھائیے گا کہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا، فوری طور پر ہماری معیشت کو کس طرح سنبھالا دے گا؟ دیکھیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت کے لیے ایک ریسسیٹیشن ہو گئی۔ یہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچ رہے تھے اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا، اور جو آپ نے پچھلے 2 دنوں میں ڈیولپمنٹس دیکھی، سعودی عرب سے $2 بلین کے ڈپازٹس، کل یو اے سے $1 بلین کے ڈپازٹس، تو اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو جیسا آپ کے پروگرام میں ہم کہہ رہے تھے کہ سپٹمبر 2023 تک چیزیں چل جاتی، سپٹمبر کے بعد معیشت کو آگے لے کے جانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا۔ تو یہ ایک خوشائند اسٹیپ ہے کہ نہ صرف ہم آئی ایم ایف پروگرام کے فائنانشل ڈسپلن کے نیچے آگے، بلکہ اس کے ساتھ جو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل باقی انفلوز ہے ان کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے۔ عابد سلیحی صاحب، ایک جو عوامی ایشو ہے وہ ہے مہنگائی کا۔ اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے کہا جا رہا تھا دعا کریں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے، دعائیں بھی کر لی لوگوں نے، اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں ان کی زندگیوں میں اس پروگرام کے ملنے سے، یا ڈالر ملنے سے کیا ریلیف آئے گا، یا جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے
اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو کیا کچھ کمی آئے گی مہنگائی میں؟ یہ امید کی جا سکتی ہے؟ مہنگائی میں کمی بالکل نہیں آئے گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں کل جو بورڈ نے اپروو کیا تو 4 بنیادی شرائط ہیں اس کی۔ پہلی شرط جو ہے وہ ہمیں جو بجٹ پاس کیا ہے اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے 2023-24 کا، اس کو منوان اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کی ٹیکسیشن، اس پہ جو انرجی سب کو ڈیٹ بڑھانے کی، کم کرنے کی جو اس میں بات کی گئی ہے۔ دوسرا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے، مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرنا ہے۔ تیسرا مارکیٹ بیسڈ ڈالر ریٹ، تاکہ وہ جو ہنڈی اور حوالہ تھا اس کا خاتمہ ہے۔ اور چوتھا جو اسٹرکچر ریفارم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جب تک لاس میکنگ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو نہیں، ان کا نقصان کم کیا جاتا، جب تک بجلی اور گیس کے نقصانات کم نہیں کیے جاتے، جب تک ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ پاکستان کے ایشوز حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارے وہ چیزیں جس سے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ تو ہٹ ہوگی، لیکن اب چوائس کیا تھی؟ چوائس یہ تھی کہ یا ہمارے روپے کی قدر اتنی نیچے گر جاتی کہ ہر چیز جو ہے وہ مزید مہنگی ہوتی، جیسا کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا، یا پھر یہ ہے کہ یہ ٹیکسز اور بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں یہ مہنگی ہوں، لیکن کم از کم قوت خرید جو ہے وہ محفوظ رہے، روپے کی قیمت جو ہے اس میں استحکام رہے۔ اور روپے کی قیمت میں استحکام میرا خیال ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم، یہ بڑا سوال ہے کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ اس پہ استحکام آئے گا۔ یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی باتیں یہاں پر، یہ بھی IMF نے کہا ہے کہ جو طے شدہ مالیاتی پالیسی ہے، معاشی پالیسی ہے، اس پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ سختی سے کاربند رہنے سے کیا مراد ہے، اور کیا حکومت کے لیے مشکل فیصلے ہوں گے جو کرنے ہوں گے؟ اور اگر فرض کریں ہم نہیں کرتے، کسی ایک آدھ جو ہم کنڈیشنز ہے اس کو میٹ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت کنڈیشن میٹ نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ 3 سال کے پروگرام میں تو یہ لگژری ہوتی ہے کہ آپ ایک کوارٹر مس کر جائے، اگلے کوارٹر میں چیزیں پوری کر دیں۔ یہ ٹوٹل 9 مہینے کا پروگرام ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، تو اس میں تو چونکہ ہر 3 مہینے کے بعد سکسیسو ریویوز ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کنڈیشن جو ہے وہ مس کی جا سکے۔ معاشی پالیسیوں پہ کاربند رہنے کا مطلب یہی ہے کہ اب ہم ڈالر کے ریٹ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ہم اسٹیٹ بینک اگر مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو ٹائٹ کرنا چاہے گا تو اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہے وہ نہیں دی جائیں گی، کسی قسم کی نیسٹی جو ہے وہ آفر نہیں کی جائے گی، انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ پالیسیز مینلی جن پہ پاکستان کو عمل درآمد کرنا ہوگا اگلے 9 مہینے کی۔ اور سلیح صاحب، یہ 9 ماہ کی مدت میں یہ جو 3 قسطوں میں ہمیں رقم ملے گی، پہلی کا اجرا ہو گیا ہے، دوسری نگراں حکومت کے دوران ہوگی، اور تیسری موسٹ پروبیبلی جو نئی حکومت آئے گی اس دوران ہوگا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پروگرام سے پاکستان کی معیشت کو اندرونی اور بیرونی عدم توازن دور کرنے میں مدد ملے گی۔ پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب امپورٹ پہ سے بین اٹھے گا، جب اس طرح فیصلے لیے جائیں گے تو ڈالر نہ صرف آئے ہیں بلکہ جانا بھی شروع ہو جائیں گے، تو توازن کیسے پھر قائم ہوگا؟ دیکھیے کم از کم یہ ہوگا نا کہ پاکستان کی جو کرنسی کی ریٹنگ ہے، پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے، اگر وہ مستحکم رہتی ہے تو وہ جو ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو گئی تھی پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں، پاکستان کے انویسٹر، انٹرنیشنل انویسٹر اور گورنمنٹ میں، وہ کم از کم ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جب ڈالر جا رہے ہوں گے امپورٹ کے لیے تو ظاہر ہے کہ ڈالر آ بھی رہے ہوں گے، اور اسی وجہ سے بینکنگ چینل یوز ہو رہا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے کہ ہولڈنگ کر رکھی ہے ڈالرز کی، وہ اپنے سیل کرنا شروع کریں گے۔ آپ ہی کے پروگرام میں ملک بوستان صاحب نے کئی دفعہ بتایا کہ 4 سے 5 بلین ڈالر لوگوں کے لاکرز میں پڑے ہیں۔ وہ اس لیے پڑے ہیں کہ انہوں نے ذخیرہ کر رکھے تھے اس امید پہ کہ ابھی اس کا روپے کا ریٹ مزید گرے گا۔ تو جب ان کو پتہ لگے گا کہ اس طرح سے اب انفلو شروع ہو گیا تو ظاہر ہے کہ انویسٹر جنہوں نے انویسٹ کیا تھا ڈالر میں وہ سیل کرنا شروع کریں گے۔ تو ایک قسم کی پالیسی اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہے گی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ کتنی بڑھے گی یا کم ہوگی، یہ تو کچھ آپ رفلی آئیڈیا بتا سکتے ہیں کیا قدر جا کے ٹھہرے گی آپ اس پروگرام کے ملنے کے بعد؟ میں ایز اے میٹر آف پرنسپل اس کے ریٹ پہ بات نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو والیٹیلٹی تھی کہ 20-25 روپے اوپر چلا گیا، 20-25 روپے نیچے آ گیا، پھر اس کے بعد 15-20 روپے اور بڑھ گیا، تو وہ جو جرک لگتے تھے، شاک لگتے تھے،
وہ لگنے بند ہو جائیں گے. اب رینج باؤنڈ ہوگا جو بھی روپیہ ہوگا, اور بڑا کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ روپے کی ویلیو جو بھی رہے گی وہ اگلے ایک 3 سے 6 ماہ کے اسپین میں, جب تک کہ ہم اگلے پروگرام کی تیاری نہیں کرتے, اس میں کوئی بہت زیادہ میجر چینجز جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں. اور یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد اب اگلا پروگرام بھی ناگزیر ہی ہے معیشت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور پھر ایک نئے شرائط کے ساتھ جائیں گے ہم. بالکل ناگزیر ہے. یہ والا جو پروگرام ہے یہ اسی اگلے پروگرام کی تیاری ہے. یہ آپ برج فنانسنگ کہہ سکتے ہیں, یہ ایک شارٹ ٹرم ارینجمنٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. الیکشن کے بعد اگلی حکومت جو بھی آئے گی اس کو جو ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ جو اس کو کرنا ہوں گی وہ اگلے IMF پروگرام کی تیاری کرنا ہوگی. وہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا جماعتیں جو ہیں وہ حکومت بنا دیں, کیونکہ ہمیں اگلے 3 سالوں میں تقریباً 90 سے 91 ارب ڈالر جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے, اور یہ IMF کے پروگرام میں رہے بغیر پاکستان ان کو مینیج نہیں کر سکتا, مینیج نہیں کر پائے گا. تھینک یو سو مچ. عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور